سب کچھ سمیٹنے کے بعد منسا باہر کی طرف چل پڑی۔ سب آفس والوں نے حیرانی سے دونوں کو باہر جاتے دیکھا، سوائے خالد صاحب کے۔ انہوں نے بس ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی اور کام میں مصروف ہو گئے۔ سالم گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جھجک تو وہ اب بھی رہی تھی، لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے وہ باوقار سا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ سالم نے مسکرا کر اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ منسا مشکوک اور تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سالم بھی اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے منسا کی طرف دیکھا۔ مسکراہٹ ابھی بھی چہرے پر تھی، جو پورے راستے رہنا تھی۔ یہ سوچ کر کہ وہ اس کو نکچڑی نہ سمجھے، منسا بھی اسے دیکھ کر پھیکا سا ہنستی۔ سالم نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ کچھ دور پہنچ کر وہ اس سے مخاطب ہوا۔ ویسے ریسٹورنٹ تو مجھے پسند نہیں، ایک ڈھابے پر لے چلتا ہوں، وہاں بہت اچھا کھانا ملتا ہے، میں اکثر وہاں جاتا ہوں۔ اکیلا، اس نے آخری لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے سر، لیکن اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ اٹک اٹک کر اس سے صرف اتنا ہی بولا گیا۔ تو کیا تمہیں بھوک نہیں لگی تھی؟ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ایک دم آپ سے تم پر آ جانے پر منسا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ بتاؤ؟ سالم اب اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ لگی ہے، بٹ کیا؟ مجھے اچھا نہ لگتا کہ میرا مطلب ہے میری سیکرٹری منسا بھوکی رہے۔ منسا نے دیدے پھاڑے اس کی طرف دیکھا۔ سالم اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے کوئی نارمل بات کی ہو، اور اس کی نارمل باتوں نے منسا کے دل میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سالم نے گاڑی ایک ڈھابے کے سامنے روکی۔ پہلے وہ خود گاڑی سے اترا اور پھر منسا کے سائڈ کا دروازہ کھولا۔ منسا ڈھابے کو غور سے دیکھتی گاڑی سے باہر آئی۔ یہ اتنا چھوٹا سا ہوٹل؟ منسا نے چھوٹے اور کچے مگر ڈھابے کو دیکھ کر کہا۔ یہ ہوٹل نہیں، ڈھابا ہے، بتایا تو تھا، اذلان نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ چلو اندر آؤ۔ منسا کچھ کہنے ہی والی تھی، لیکن اذلان اس کی بات سنے بغیر اپنی کہہ کر اندر کی طرف چل پڑا۔ منسا خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ یہ ایک چھوٹا مگر خوبصورت ڈھابا تھا۔ منسا کی نظر میں ایک چھوٹا سا ہوٹل، شروع میں ایک چھوٹا سا برآمدہ نما جگہ تھی، جہاں پر صرف چارپائیاں ہی رکھی تھیں، اور ان چارپائیوں پر مقامی لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ سب لوگ ان دونوں کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوں۔ اس کے بعد ایک کمرہ تھا جو شاید اسپیشل لوگوں کے لیے مختص تھا۔ منسا تعجب سے ان سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ یہاں نہیں آئی تھی، نہ یہ جگہ دیکھی۔ تو کیا یہ مجھے بہت دور لے آیا ہے؟ منسا نے دل میں سوچا۔ اسے عجیب سا ڈر محسوس ہوا۔ تم اندر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ سالم کی آواز پر منسا نے اسے ایسے دیکھا جیسے پہلی دفعہ اس کی آواز سن رہی ہو۔ کیا ہوا؟ سالم نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکا کر کہا۔ کچھ نہیں، اٹکتے ہوئے وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تم جاؤ اندر۔ سالم اس سے کہتا ایک طرف چل پڑا جہاں اس ڈھابے کا مالک بیٹھا تھا۔ منسا بھی سب کی نظروں سے بچتی اندر چلی گئی۔ کمرے کے اندر ایک سامنے اور دو کونوں پر میز رکھے تھے، جس کے آس پاس چار چار کرسیاں تھیں۔ منسا کونے میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی، جس کے ساتھ بھی ایک کرسی تھی۔ اس کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی، اسی لیے اسے اس جگہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سالم کچھ دیر بعد اندر آیا۔ منسا کو دیکھ کر وہ اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے ماتھے پر پسینہ دیکھ کر بظاہر پریشان ہو رہا تھا۔ اندر سے تو وہ خود یہی چاہتا تھا۔ سر، ہم تو صرف لنچ بریک پر آئے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے ہم بہت دور آ گئے ہیں۔ اکھڑی سانسوں کو سنبھالتے منسا نے اپنی بات پوری کی۔ ارے نہیں، یہ جگہ آفس سے زیادہ دور نہیں ہے، تم ڈرو مت۔
سالم نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا، لیکن سر ہمیں یہاں زیادہ دیر ہو گئی تو اس کے آخری الفاظ کو سالم نے سوالیہ انداز میں دہرایا۔ تو ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے نا؟ آپ نے باہر دیکھا لوگ کیسے دیکھ رہے تھے ہمیں، اور آپ زیادہ دیر یہاں رہے تو آفس میں سب گپے مارتے رہیں گے۔ منسا نے اس کے ویک پوائنٹ آفس کو بیچ میں لاتے ہوئے کہا۔ یہ کہہ کر وہ پریشانی سے ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ سالم نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ ان دونوں کی کرسیوں میں فاصلہ بھی نہیں تھا۔ سالم کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر منسا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اس نے گھبراہٹ کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا۔ منسا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ وہ لہجے سمجھتی تھی اور اس کے لہجے کا جو مطلب وہ نکال چکی تھی، اس کو سوچنے سے وہ خود ہی ڈر رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی اور اسے کوئی لڑکا ایسے کہتا تو وہ بھی یہی مطلب ہی لیتی۔ اتنے میں ہوٹل والے نے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا۔ سالم نے اسے کھانا کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی کھانا شروع کیا۔ یہ تو ہے ہی ایسا، بس مجھے عجیب لگ رہا ہے، یہی سوچ کر اس نے اپنے دل کو بہلایا اور کھانا کھانے لگی۔ ایمن اور تسلیم آج شمائلہ کے گھر بیٹھی تھیں۔ شمائلہ، میں اصل میں تو آج ایمن کی نوکری کی بات کرنے آئی ہوں تم سے، تسلیم نے مدعے کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ ایمن جو کتنی ہی دیر سے بیٹھی گھر کا جائزہ لے رہی تھی، اب ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسی نوکری؟ شمائلہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ دیکھو نا، کتنا عرصہ ہو گیا ایمن کو پڑھائی مکمل کیے ہوئے، لیکن اتنے عرصے بھاگنے کے باوجود بھی کہیں نوکری نہیں مل رہی، اور تم تو جانتی ہو ہر طرف سفارشیں چل رہی ہیں، ہم کہاں سے لائیں سفارشیں؟ تو میں چاہتی ہوں کہ ایمن کو اپنے سالم کے آفس میں ہی کوئی جاب مل جائے، سالم کو بھی آسانی ہوگی اور میں بھی مطمئن رہوں گی۔ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ ایمن نے ان کی طرف دیکھ کر ہونٹ ٹیڑھے کر کے بھویں اچکا کر انہیں داد دی۔ ارے کیوں نہیں، اپنی بچی کیوں ماری ماری پھرے، میں آج ہی سالم سے بات کرتی ہوں۔ شمائلہ نے مسکرا کر اپنائیت جتاتے ہوئے کہا۔ تسلیم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد دونوں میں رسمی باتیں شروع ہو گئی۔ ایمن کو ان دونوں کی باتوں سے کوفت ہونے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتی ہوئی ایک بار پھر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ جہاں پر وہ بیٹھے تھے اس کے سامنے ہی ایک گیلری تھی۔ گیلری جہاں ختم ہوتی وہیں آمنے سامنے دو کمرے تھے، جن میں سے ایک کمرہ سالم کا تھا۔ وہ چلتی ہوئی سالم کے کمرے کے سامنے آ کر رکی۔ پہلے تو اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا، پھر کچھ سوچ کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے کو دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئی کہ یہ سالم کا کمرہ ہے۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک اور دروازے کے بالکل سامنے بیڈ رکھا گیا تھا۔ اس بیڈ کے بائیں طرف صوفہ رکھا گیا تھا اور دائیں طرف دیوار کے ساتھ لگی ایک الماری تھی۔ اس کے علاوہ ایک ڈریسنگ ٹیبل بھی تھی جس کے سامنے بہت سی چیزیں رکھی گئی تھیں، لیکن ایمن کو وہاں صرف بالوں والی جیل ہی دکھی، صرف جیل ہی جیل۔ اس نے دل میں سوچا اور باقی چیزوں کی طرف دیکھنے لگی۔ الماری کے سب سے اوپر والے حصے پر اس کی نظر ٹھٹکی۔ وہاں ایک ڈائری پڑی تھی۔ تو یہ نہایت سیریس انسان ڈائریاں بھی لکھتا ہے؟ خود سے ہم کلامی کرتی وہ آگے بڑھی اور الماری کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈائری اٹھانے کی غرض سے اس نے جیسے ہی الماری کا دروازہ کھولا، الماری کے اوپر رکھا لکڑی کا بھاری باکس اس کے سر پر آ کر لگا۔ اس کے منہ سے صرف ایک چیخ نکلی اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چیخ سن کر پہلے تو شمائلہ اور تسلیم نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سالم کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ایمن کو زمین پر بے ہوش پڑا دیکھ کر دونوں اس کی طرف لپکی اور اس کو اٹھانے لگی۔ اس کے سر سے اب خون نکل رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، شمائلہ یہ کہہ کر اٹھی۔ نہیں، اس کا ٹائم نہیں ہے، ہم اس کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، ڈاکٹر پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا دے۔ تسلیم بیگم نے پریشانی سے کہا۔ اپنی بیٹی کی فکر انہیں کھائی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہتی ہوں،
یہ کہہ کر وہ اٹھ کر باہر کی طرف چل دیں۔ تسلیم پریشانی سے اسے پکارنے لگی۔ اذلان آنکھیں بند کیے گردن کرسی سے ٹکائے کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ فخر صاحب کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ نہ خود کوئی ایکشن لے رہے تھے نہ اسے لینے دے رہے تھے۔ اس کے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے کشمکش چل رہی تھی۔ اچانک بجنے والے فون سے وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور فون اٹھا کر دیکھا۔ امی کالنگ۔ دیکھ کر اس نے جلدی سے کال پک کی اور فون کان سے لگایا۔ فرزانہ کی پریشانی بھری آواز فون سے ابھری۔ اذلان بیٹا جلدی سے گھر آؤ، تمہاری بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تمہارے بابا بھی کال پک نہیں کر رہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئیں۔ کیا ہوا بی جان کو؟ اذلان نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، اچانک سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ تم جلدی سے آؤ، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ آپ پریشان مت ہو امی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ عجلت میں بولتا وہ اپنے روم سے باہر نکلا اور فخر صاحب کو بتائے بغیر آفس سے باہر نکل گیا۔ فرزانہ پریشانی سے بی جان کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اذلان کو دیکھ کر وہ ان کی طرف لپکی۔ اذلان نے ان کو سنبھالا اور بی جان کو لے کر قریبی ہسپتال کی طرف چل پڑے۔ وہ دونوں کھانا کھا چکے تھے۔ آئی تھنک اب ہمیں چلنا چاہیے، سالم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی چلیں۔ اس کی تائید کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ سالم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ باہر آ کر اس نے منسا کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ہوٹل والے کی طرف چل پڑا۔ منسا کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ ٹائم دیکھنے کی غرض سے اس نے اپنا فون آن کیا۔ ٹائم دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان دونوں کو یہاں آئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ابھی موبائل اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ سالم آ کر کار میں بیٹھا۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں کھلا ہوا ہے تمہارا؟ اس نے ہاتھ سے اس کا منہ بند کرتے ہوئے پوچھا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہی تھی بہت ٹائم ہو گیا ہے ہمیں یہاں آئے۔ منسا نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے تو تمہارے ساتھ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس کی طرف قدرے جھک کر بولا۔ جی۔ منسا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ یہ کہتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور گاڑی چلا دی۔ منسا کچھ دیر حیرت کا پتلا بنے اس کو دیکھنے لگی، جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو، اور پھر اپنی حرکت پر عجیب سا منہ بنائے سامنے دیکھنے لگی۔ سالم کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ جتنا اس نے سوچا تھا سب اس سے بھی زیادہ آسانی سے ہو رہا تھا۔ اس کا ہر تیر نشانے پر لگ رہا تھا، لیکن ہمیشہ تو ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو شکار کرتے کرتے انجانے میں اس کا ہی شکار بن جاتے ہیں۔ تسلیم اور شمائلہ ایمن کو ہاسپٹل لے آئی تھیں۔ ڈاکٹر نے اس کے سر کی پٹی کی اور ساتھ ہی اسے کچھ میڈیسنز لکھ کر دیں۔ یہ میڈیسنز آپ کو ہاسپٹل کی ڈسپنسری سے ہی مل جائیں گی۔ ڈاکٹر نے پرچی شمائلہ کو پکڑائی اور تسلیم کی طرف متوجہ ہوئی، جو بیڈ پر پڑی ایمن کے ساتھ بیٹھی پریشانی سے اس کو تکے جا رہی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر مسکرا کر ان کو تسلی دیتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تسلیم، ڈاکٹر نے کہا ہے نا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تو تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کب سے خود کو ہلکان کیا ہوا ہے، اب چلو، صبح سے کچھ نہیں کھایا، چل کر کچھ کھا لو۔ شمائلہ نے تسلیم کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں اس کو اکیلا چھوڑ کر کیسے آ جاؤں؟ تسلیم نے ایمن کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ابھی یہ ہوش میں آ جائے گی، پھر ہم اسے گھر لے جائیں گے۔ تم پریشان ہونا بند کرو اور آؤ میرے ساتھ۔ شمائلہ اپنی بات پر بضد تھی۔ تسلیم نے بھی ہار مانتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک نظر ایمن کو دیکھا اور شمائلہ کے ساتھ باہر کی طرف چلی گئیں۔ اذلان اور فرزانہ ہاسپٹل روم کے باہر بیٹھے تھے۔ فخر صاحب کو بھی انہوں نے فون کر کے بتا دیا تھا، بس ایک منسا کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں فخر صاحب وہاں آتے دکھائی دیے، جن کے چہرے پر پریشانی کے واضح تاثرات تھے۔ ان کے پاس آ کر وہ ان سے بی جان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ ابھی اندر ہیں، ڈاکٹر چیک اپ کر رہے ہیں ان کا۔ فرزانہ کی بات سن کر وہ پریشانی سے منہ پر ہاتھ پھیرتے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ایک ساتھ کتنی ہی مصیبتیں ان کے سر پر آن پڑی تھیں،
اور ان حالات میں خود کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بی جان کے کمرے سے ڈاکٹر باہر آئیں۔ ان کو دیکھ کر سب ان کی طرف بڑھے۔ زیادہ پریشانی کی بات نہیں، موسم کی تبدیلی کا بی جان پر گہرا اثر ہوا ہے اور کچھ ان کی عمر کا تقاضا ہے۔ آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ ان کا خاص خیال رکھیں، اس عمر میں علاج سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سمجھانے والے انداز میں انہیں کہتی اذلان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اس میں میڈیسنز لکھ دی ہیں، میں نے آپ وہ جا کر لے آئیں، باقی آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ آخری بات انہوں نے تینوں کو دیکھ کر کہی۔ اذلان نے ان کے ہاتھ سے پرچی لی اور دوائی لینے چلا گیا۔ فرزانہ اور فخر بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ایمن کو ہوش آیا تو اس نے اپنے سر کو بہت بھاری محسوس کیا۔ ایک آہ بھرتے اس نے اپنے سر کو پکڑا اور اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھ کر بیڈ سے سر ٹکا لیا۔ دل ہی دل میں سالم کو نہ جانے کتنی گالیوں سے نواز گئی، پھر اپنی عادت کے مطابق کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ہاسپٹل کے اس کمرے میں اسے گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ اپنے سر کو پکڑتی کمرے سے باہر جانے کی غرض سے ہمت کر کے اٹھی اور چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ کمرے سے باہر آ کر وہ اپنی امی اور خالہ کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ اپنے کمرے سے تھوڑا دور ہی آئی تھی کہ اس کا سر چکرایا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ کسی کی مضبوط گرفت نے اسے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔